بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹاپ 5۔ میں ہوں علی شفیق۔ تو آج ہم بات کریں گے دنیا کے ٹاپ 6 ایسے انبلیویبل پلیسز جن پر یقین کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر 6 پر ہے ریفلیکٹیو سالٹ فلیٹس ان بولیویا۔ دنیا کا سب سے بڑا نمک فلیٹ ہے جو 10,582 مربع کلومیٹر میں آتا ہے۔ جنوب مغربی بولیویا میں یہ واقع دلکش نمک کے فلیٹ یقینی طور پر ان چیزوں کے فہرست میں شامل ہیں جو آپ کو مرنے سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کئی جھیلوں کی تبدیلی کے نتیجے میں جس نے اس بڑے پیمانے پر فلیٹوں پر پانی کے نمکین پرت کو جوڑا ہے، اس گواہ کا مشاہدہ کرنے والے مناظر ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کبھی بھی خوبصورتی سے آسمان کی عکاسی کرتا ہے، آئینہ دار اس حیرت زدہ ملک سے گزرتے ہوئے، شاید کوئی بھول جائے کہ کون سا راستہ اوپر ہے اور کون سا راستہ نیچے ہے۔ تو اس طرح ناظرین اس جگہ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی وہاں پر جاتا ہے تو وہ اس حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آسمان اس کے اوپر ہے یا اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔ تو یہ اس چیز کی سب سے مزیدار اور سب سے امیزنگ چیز ہے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو یہاں پر ضرور جائیے گا۔ تو اس طرح نمبر 5 پر ہے جائنٹ کرسٹل کیو ان نائکا میکسیکو۔ میکسیکو کے چواہوں میں واقع نائکا مائن سے شاندار جائنٹ کرسٹل غار منسلک ہے۔ یہ سطح 300 میٹر کے ارد گرد جاتی ہے۔ مرکزی چیمبر میں اب تک پائے جانے والے سب سے بڑے سیلینائٹ کرسٹل شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ لمبائی 11 میٹر، قطر میں 4 میٹر اور تقریباً 55 ٹن وزن میں حالات انتہائی درجہ حرارت کے حامل ہیں۔ مستقل درجہ حرارت 58 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ نمی جو ان لوگوں کے لیے ایک خطرناک ماحول ثابت ہوتا ہے جو مناسب سامان کے بغیر 10 منٹ سے زیادہ کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ کرسٹل 50,000 سال قدیم بتائے جاتے ہیں اور یہ زیر زمین میگما غار کے نیچے واقع ہیں جس نے پانی کے بارے میں کہا تھا۔ یہ 50 سال قدیم بتائے جاتے ہیں اور یہ زیر زمین میگما غار کے نیچے واقع سے بنائے گئے تھے جس نے پانی کو 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے مستحکم درجہ حرارت پر برقرار رکھا تھا، جس میں جپسم سمیت معدنیات سے بھرپور ہوتا تھا۔ اس عمل نے سیلینائٹ کرسٹل کو ناقابل یقین سائز میں بڑھنے کی اجازت دی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے نائکا کی کانوں میں موجود کرسٹل غاریں صرف سائنسی تفتیش کے لیے کھلی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ اس معاملے میں بھی ہر آنے والے کو مناسب سامان کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ درجہ حرارت اور نمی آسانی سے انسانی جسم کو زیادہ گرم کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، اس جگہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ہم ویسے سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک انسٹرومنٹس کی ضرورت ہوگی جس کے ذریعے ہم غار میں جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ صرف 10 منٹ کے لیے ہم وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں، وہ بھی اسپیشل انسٹرومنٹس کے ساتھ۔ وداؤٹ اسپیشل انسٹرومنٹس ہم وہاں پر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم قدرت کے اس شاہکار کو صرف تصویروں میں ہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپ 4 پلیس کی طرف، جو ہے پنک لیک ہیلر ان آسٹریلیا۔ فطرت ہمارے ساتھ گڑبڑ کرنا پسند کرتی ہے اور مغربی صرف 600 میٹر ہے۔ جھیل ہیلر ایسی نہیں جو آپ کو اس کے سائے سے متاثر کرے گی اور نہ ہی آپ کو اس کے مختلف مچھلیوں سے متاثر کرے گی جو اس میں آباد ہیں۔ تو یہ پھر کس چیز سے ہم اس سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بارے میں مزید آپ پڑھیں گے تو بہت مزید حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جھیل ہیلر اپنے گلابی رنگ سے آپ کی آنکھوں کو خوش کرتا ہے۔ تو اس طرح دیکھیں ناظرین، کوئی بھی ایسی جھیل نہیں ہے جو گلابی رنگ میں ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ پانی جو ہو وہ گلابی رنگ کا ہو۔ پانی جو ہے جس کی کوئی شکل نہیں ہے، صرف ایک وائٹ ہے جو کسی بھی شکل میں ڈھل سکتا ہے، کیا یہ تو گلابی رنگ کی ہے۔ تو اس گلابی رنگ کے ہونے کی وجہ بھی ہم مزید چل کر آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ یہ بحر الکاہل کے بالکل عین قریب واقع ہے۔ اس طرح اگر آپ اسے اوپر سے دیکھتے ہیں تو جھیل کے مدھم گلابی اور سمندر کے نیلے رنگ کے مابین اس کا تضاد حیران کن ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اپنے موبائل فون کی سکرین پر بھی، ٹی وی کی سکرین پر بھی، کہ اس کا رنگ بالکل ہی پنک ہے۔ تو اس کے انوکھے رنگ کی وجہ اب بھی ایک ایسا عنوان ہے جسے سائنسدانوں نے پوری طرح سے نہیں سمجھا، اگرچہ زیادہ تر شبہ ہے کہ اس کا تعلق ڈونیلا سیلینیا مائکرو الگی کی موجودگی سے ہے۔
اور اس طرح ایک رنگا رنگ گاجر میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن نمک کرسٹس میں ہالو فلیک بیکٹیریا کی موجودگی ایک وجوہات ہو سکتی ہے۔ پانی میں پائے جانے والے نمک اور سوڈیم بائیکاربونیٹ کے مابین ایک رد عمل بھی اس کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس طرح ہلر جھیل پہلی بار 1802 میں دریافت کی گئی تھی، جس نے جھیل سے نمونے لیے اور اپنے جریدے میں اس کا وجود کا ذکر کیا۔ یہ جھیل مشرقی جزیرے پر واقع ہے جو مغربی آسٹریلیا کے ساحل سے دور ہے۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ ہلر جھیل کافی چھوٹی ہے، اس کی لمبائی 600 میٹر ہے اور اس کی چوڑائی 250 میٹر سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے چاروں طرف نیلامی اور پیپر بیک کے درخت اور اس کے شمالی حصہ سمندر میں شامل ہے۔ سطح سے دیکھے جانے پر اس کا گلابی رنگ کم ہوتا ہے، لیکن یہ اوپر سے بہت نمایاں ہے۔ تاہم دنیا بھر کی دیگر گلابی جھیلوں کے برعکس اس کا پانی شیشے میں ہونے کے باوجود بھی مخصوص گلابی ہے۔ کچھ سالوں سے وہ جھیل سے نمک نکالتے تھے، لیکن آج کل یہ صرف سیاحت کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جھیل کا پانی دوسری صورت میں صاف ہے اور اس سے انسانی جلد کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ در حقیقت جھیل کے پانی میں تیراکی محفوظ اور تفریح ہے، لیکن عام سیاحوں کے لیے ایسا کرنا ناممکن ہے کیونکہ جھیل کا دورہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح ناظرین، ہمیں اس بات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جھیل کو ویسے ایز اے ٹورزم، اس کے لیے ہمیں اسپیشل کوئی کارز وغیرہ یا اسپیشل کوئی آٹو لینے کی ضرورت ہوگی، اور وہاں پر جا کر ہم اس میں تیراکی سوئمنگ بھی نہیں کر سکتے ہیں، صرف ہم وہاں پر فوٹو سیشن کر سکتے ہیں اور خود لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح نمبر 3 پر آتا ہے جو ٹاپ 3 ہے، فروزن ایئر بلبس ان ابراہم لیک۔ البرٹا، کینیڈا میں ابراہم لیک میں ایک غیر معمولی واقعہ وقوع پذیر ہے۔ اس کے جمی ہوئی سطح کے نیچے پھنس جانے والے میتھین گیس خوبصورت ہوا کے بلبلوں کو تخلیق کرنے کی راہ پر گامزن ہوتی ہے، کیونکہ یہ آتش گیر اور پگھل جاتا ہے، اور جب آتش گیر عنصر اپنے راستے کو تلاش کرتا ہے تو پگھل جاتا ہے۔ اس طرح میتھین اس وقت پیدا ہوتا ہے جب پودوں اور جھیل میں جانور نچلے حصے میں ڈوب جاتے ہیں اور پانی میں موجود بیکٹیریا کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ گل سڑ جاتے ہیں۔ بیکٹیریا نامیاتی مادہ کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو سڑنے کے لیے آہستہ آہستہ گیس کو چھوڑتے رہتے ہیں۔ عام طور پر یہ گیس جھیل کی چوٹی تک جاتی ہے جہاں اسے ہوا میں جاری کیا جاتا ہے، لیکن جب یہ جھیل جم جاتی ہے تو میتھین نے اپنی آزادی کو تلاش کرنے کے لیے کچھ اور جدوجہد کی ہوتی ہے، اور جس جدوجہد کے نتیجے میں یہ ایئر بلب بنتے ہیں۔ اگر آپ کبھی اس علاقے میں جانا ہو تو ضرور دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے جو ٹاپ 2 پلیس ہیں، وہ پاکستان میں واقع ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں۔ آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ یہ جو علاقہ ہے یہ پاکستان میں واقع ہے، اور یہ ٹاپ جو 2 پلیس آتی ہے پوری ورلڈ کے اندر، اس کا نام ہے اسپائڈر ویب کوکون ٹریز ان پاکستان۔ پاکستان کے کچھ حصوں میں آنے والے سیلاب کا ایک غیر متوقع اثر یہ ہوا کہ لاکھوں مکڑیاں درختوں پر چڑھ گئیں تاکہ سیلاب کے بڑھتے ہوئے پانی سے بچ سکیں۔ اس طرح سیلاب کے پیمانے اور اس حقیقت کی وجہ سے پانی نے ابھرنے میں بہت وقت لگا ہے۔ بہت سے درخت مکڑیوں کے جالوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سندھ کے اس حصے کے لوگوں نے اس سے پہلے کبھی بھی واقعہ نہیں دیکھا، بلکہ پوری دنیا میں اس سے پہلے کبھی بھی واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایک درخت کے اوپر اور کافی سارے درختوں کے اوپر مکڑیوں نے اپنا بسیرا کر لیا ہو اور وہاں پر اپنے جالوں کو بن دیا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن وہاں کے رہنے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ آس پاس موجودہ کھڑے پانی کی مقدار کو دیکھتے ہوئے وہاں مچھر بہت کم ہیں۔ یہ سوچا جاتا ہے کہ مچھر مکڑیوں کے جالوں میں پھنس جاتا ہے، اس طرح ملیریا کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس طرح ہم دیکھا جا سکتا ہے کہ جو یہ ایک اسپائڈر ویب کوکون ٹریز ہیں، یہ وہاں کے لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ ملیریا جو ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو بخار ہو جاتا ہے، اور بھی بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے جس سے وہ نڈھال ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ جب جو ملیریا کے مچھر ہیں جو اس کے مکڑیوں کے جالوں میں پھنس جاتے ہیں، تو یہ حالانکہ جدھر پانی ہوتا ہے وہاں پر مچھروں کی افزائش بہت زیادہ تیزی سے ہوتی ہے، پر یہ جو اسپائڈر ویب کوکون ٹریز ہیں یہ ان کے لیے وہ کم نہیں ہیں۔ پاکستان کے کچھ حصوں میں آنے والے سیلاب کا اور اس طرح اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے درخت ہیں جو
وہاں کے لوگوں کو بہت سی سہولیات اس طرح کی دے رہے ہیں۔ اس طرح ہم جو ٹاپ 1 پر رکھتے ہیں پلیس کو، وہ ہے دنیا کی سب سے بہترین جگہ، جس کو آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور اس قدرت کے پر لطف منظر سے لطف اندوز ہونا چاہیے، تو وہ ہیں شمرنگ شورز آف واڈو مالدیوز۔ آپ نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا ہے تو مالدیپ کے راؤ اٹول واڈو جزیرے میں واقع ساحل سمندر کے کنارے کی تصویر کے ساتھ انٹرنیٹ اپنے جبڑوں کو کھلا چھوڑ رہا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ان کی تصویروں کو ہی صرف انٹرنیٹ پر دیکھ لیتے ہیں تو آپ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو کسی فلم کا منظر لگ رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ کسی فلم کا منظر نہیں ہے، یہ حقیقت میں واقعہ ایک جھیل ہے جس کی نیلی لہروں کی چمکتی ہوئی روشنی کی وجہ سے اس رجحان کو ستاروں کا سمندر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یقینی طور پر تصوراتی جیسا تجربہ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ ستارے کا نام نہاد بحر دیکھنے کے لیے واڈو کے اس مخصوص ساحل سمندر کی تلاش میں آگے بڑھیں، ان خوبصورت چھوٹی مخلوقات میں بہتر طور پر جان لیں جو اس حیرت انگیز چمکنے والے اثر کا سبب بنے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس کی تصاویر بھی دکھا رہے ہیں جو اس سمندر کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ رجحان ایک قدرتی کیمیائی رد عمل کی وجہ سے ہے جس کو بائیو لومینیسنس کہا جاتا ہے، جو اس وقت ہوتا ہے جب پانی میں مائکروآرگنزم آکسیجن سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اس مائکروآرگنزمز یا سمندری جراثیموں کو بائیو پلانکٹن کہا جاتا ہے۔ اس کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھا جانے والا بائیو لومینیسنس پیدا کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک خطرناک چیز بھی ہے کیونکہ یہ اکثر شکاریوں کو شکار کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ بالکل بھی مکمل طور پر فرینڈلی نہیں ہے، یہ اکثر انسانوں کو اور آبی مخلوقات کو نقصان بھی پہنچا دیتی ہیں۔ بہرحال قدرت کے اس پر لطف منظر کو دیکھنے کے لیے آپ کو ضرور وہاں پر جانا چاہیے۔ تو ناظرین، اس طرح ہم اپنی جو آج کی ویڈیو تھی اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز اسی طرح ملتی رہیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔